لَكَ مِطْوَاً، میرے مالک مجھے ایسا بنا دے کہ میں سدا تیری اطاعت کرتا رہوں، تیری فرما برداری کرتا رہوں۔ وَلَكَ مُخْبِتًا، اخبت ہوتا ہے یہ تواضع کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، اور میرے مالک مجھے ایسا بنا دے کہ میں سدا تیری بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرتا رہوں، انکساری کا اظہار کرتا رہوں۔ الیک اواہن، اواہن کا معنی ہوتا ہے آہیں بھرنا، میں تیری یاد میں آہیں بھرتا رہوں، منیباً تیری ذات کی طرف رجوع کرتا رہوں۔ رب تقبل توبتی، میرے مالک میری توبہ کو قبول فرما، یعنی توبہ رجوع کہ جو میں میرے مالک جو میں تیری ذات کی طرف رجوع کرتا ہوں تو اسے قبول فرما۔ وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، اور دھو دے میرے گناہوں کو، حوبتی، حوب گناہ کو کہتے ہیں، تو یہ اظہار ابدیت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ وَأَجِبْ دعوتی، اور میرے مالک میری دعا کو قبول فرمانا، میں جب بھی تجھے پکاروں میری دعا کو شرف قبولیت بخشنا۔ وَثَبِّتْ حجتی، اور میری دلیل کو ثابت قدم رکھنا۔ وَسَدِّدْ لسانی، میری زبان کو سیدھا رکھنا، زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو تیری شان کے مطابق نہ ہو، شایع نہ ہو۔ وحد قلبی، اور میرے دل کو ہدایت نصیب فرمانا، میرے دل کو سیدھا رکھنا۔ امر کا صیغہ کبھی کبھی دوام کے لیے بھی آتا ہے، ایک کام کے دوام کے لیے، یہاں پر یہ دوام کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ وصل سخیمت صدری، اور میرے دل کی سیاہی کو دور فرما دے، یعنی اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے۔